مصطفیٰ کی ڈگر پر چلو، سرخ روئی جہاں میں اگر جاگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج ایک بڑا اہم مسئلہ لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں۔ اس زمانے کا حساس مسئلہ، بلکہ حساس ترین مسئلہ آپ کہہ سکتے ہیں، سینسٹیو میٹر۔ آج وقتاً فوقتاً آپ پوری دنیا میں دیکھیں، اس مسئلے کو اٹھایا جاتا ہے، اس پر تنقیدیں ہوتی ہیں، اور اس کے بہانے اسلام پر نشانہ سادھا جاتا ہے، اسلام کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ مسئلہ ہے تعدد ازواج کا، یعنی ایک مرد ایک وقت میں ایک سے زیادہ بیوی رکھ سکتا ہے۔ یہ مسئلہ ہے تو یہ اسلامی مسئلہ، لیکن ایسا لگتا ہے کہ پوری دنیا کا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ پوری دنیا اس مسئلے پر گفتگو کرتی ہے، ہر جگہ اس مسئلے پر تنقیدیں ہوتی ہے، اور اس مسئلے کے ذریعے سے اسلام کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ خاص کر خواتین کے ذہن میں اسلام کے خلاف نفرت بھرنے کی کوشش کی جاتی ہے اس مسئلے کے بہانے۔ عورتوں کو یہ بتایا جاتا ہے اسلام از اے اینٹی ویمن ریلیجن، اسلام خواتین مخالف مذہب ہے، کیونکہ دیکھو خواتین کے خلاف کتنا بڑا قاعدہ اور قانون اسلام نے بنا رکھا ہے کہ ایک مرد ایک بیوی کے ہوتے ہوئے دوسری تیسری چوتھی بیوی بھی رکھ سکتا ہے۔ اچھا، وہ اپنے اس پروپیگنڈا میں اس حد تک کامیاب ہو چکے ہیں کہ آج آپ اپنے سماج میں دیکھیں کہ ایک شادی شدہ آدمی وہ 1 2 3 4 5 عورتوں سے ناجائز تعلق بنا سکتا ہے، افیئر کر سکتا ہے، جسے آج لیو ان ریلیشن شپ کہا جاتا ہے۔ اور عزت دار لوگ، عزت دار گھرانے میں اسے ناجائز سمبند اور ناجائز تعلق کہتے ہیں۔ تو ایک آدمی کئی ناجائز سمبند بنا سکتا ہے، ناجائز تعلق رکھ سکتا ہے، بیوی کو پتہ چلے تو بیوی لڑ جھکر کر شانت ہو جاتی ہے، نہ اس معاملے کو لے کر کبھی کورٹ جاتی ہے، نہ تھانہ جاتی ہے، نہ طلاق کا مطالبہ کرتی ہے، اور نہ گھر چھوڑ کر میکے جاتی ہے۔ لیکن وہیں اگر کوئی شادی شدہ مرد کسی دوسری ایک عورت سے شادی کر لے تو یہ ایک سب سے بڑا مسئلہ بن جاتا ہے، فوراً اس کے خلاف مقدمات درج کیے جاتے ہیں، طلاق کا مطالبہ ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ بہت ساری چیزیں۔ یعنی اس مسئلے نے ایک ایسی صورت بنا دی ہے اور عورتوں کا ذہن اس طرح سے واش کر دیا گیا ہے کہ سماج میں ناجائز رشتے آسانی سے قبول ہونے لگے ہیں، لیکن جائز رشتہ قبول نہیں ہو رہا ہے۔ آپ یہ کہیں کہ ایک آدمی 2 4 5 رکھیل رکھ سکتا ہے، لیکن 2 بیوی نہیں رکھ سکتا۔ یہ سماج میں ایک ایسی ذہنیت بنا دی گئی ہے، ایک ایسا معاملہ پیدا کر دیا گیا ہے، اور ایسی سوچ عورتوں میں آ گئی ہے کہ وہ سب کچھ برداشت کر سکتی ہے، سوتن برداشت نہیں کر سکتی۔ بلکہ آج تو سمجھیں سوتن ایک گالی بن گیا ہے۔ ایک عورت ہر چیز بانٹے گی، شوہر نہیں بانٹے گی۔ تو انہیں یہ لگتا ہے کہ اسلام کا جو یہ قانون ہے یہ ہمارے حق کے خلاف ہے، ہم جو چاہتے ہیں، ہم جس طرح زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اس چاہت کے خلاف ہے اسلام کا یہ قاعدہ، یہ قانون۔ جبکہ جن لوگوں نے اسلام کو پڑھا ہے، چاہے وہ مسلمان ہوں یا غیر مسلم، جن لوگوں نے اسلام کو پڑھا ہے وہ یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ اسلام ایک دین فطرت ہے، اسلام از اے ریلیجن آف نیچر، اسلام ایک دین فطرت ہے، اور اسلام کے جتنے قانون ہیں، جتنے قاعدے ہیں، یہ سب عین انسانی فطرت کے مطابق ہے۔ یہ وہی قاعدے ہیں، یہ وہی قانون ہیں جو انسان کی فطرت چاہتی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ لوگ یا تو سمجھ نہیں رہے ہیں یا سمجھنا نہیں چاہ رہے ہیں۔ جو لوگ بھی اسلام کے کسی مسئلے سے اختلاف رکھتے ہیں، انہیں یہ چاہیے کہ وہ ان چیزوں کو پڑھیں اور پڑھ کر سمجھیں۔ اسلام کا یہ قاعدہ، یہ قانون بھی تعدد ازواج کا یہ عین فطرت کے مطابق ہے، عورتوں کے خلاف نہیں ہے، بلکہ عورتوں کو حق دلانے کے حق میں ہے
یہ قانون عورتوں کو حق دلاتا ہے، عورتوں کو حق سے محروم نہیں کرتا، لیکن ضرورت ہے اسے سمجھنے کی۔ اب آپ اسے یوں سمجھیں کہ آج طلاق کے معاملات، ڈائیورس کے جو معاملات ہیں وہ کتنی کثرت سے ہیں، ہم سب واقف ہیں۔ صرف ہمارے ملک کو اگر لے لیں آپ، بھارت کو، تو بھارت میں طلاق کے معاملات 2018 2 نومبر کو انڈیا ٹوڈے نے ایک رپورٹ چھاپا تھا۔ اس رپورٹ کے مطابق انڈیا میں، ہمارے بھارت میں طلاق کی شرح یہ ہے کہ 1000 شادی میں 13 طلاق ہوتی ہے۔ ایک اوسطاً درجہ نکالا گیا تھا کہ 1000 شادی میں 13 طلاق ہو جاتی ہے۔ تو اگر 1000 شادی میں 13 طلاق ہوتی ہے تو ہمارے یہاں کی جو آبادی ہے، دنیا کی سیکنڈ لارجسٹ آبادی، تقریباً 135-37 کروڑ کی آبادی، اس میں کتنی شادیاں ہیں، اور ان شادیوں میں 13 طلاق کے حساب سے پر 1000 پر 1000 آپ جوڑ کے نکالیں تو پتہ چلے گا کہ طلاق کی کتنی کثرت ہے، کتنی تیزی سے طلاق ہو رہی ہے۔ اور صرف ہمارا ملک نہیں ہے، آپ پوری دنیا کو اگر لیں، پوری دنیا کو، تو پوری دنیا میں جو طلاق کی شرح ہے وہ 1960 کے بالمقابل، ایک اندازہ لگایا گیا 1960 کے بالمقابل 2018 تک جو طلاق کی شرح بڑھی ہے وہ 251.8 ہے، یعنی تقریباً 252% طلاق کی شرح 1960 کے بالمقابل پوری دنیا میں بڑھی۔ اور ہندوستان کی جو طلاق کی شرح ہے، جسے میں نے بتایا کہ 1000 میں 13 طلاق ہوتی ہے، یہ طلاق کی شرح، ہندوستانی طلاق کی جو شرح ہے وہ شرح دنیا کی لویسٹ ریٹ آف ڈائیورس کہلاتی ہے۔ دنیا میں سب سے کم جو طلاق ہو رہی ہے وہ انڈیا میں ہے، اور انڈیا میں طلاق کی حالت یہ ہے کہ 1000 میں 13 طلاق ہوتی ہے۔ اب آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ انڈیا میں اور انڈیا کے علاوہ پوری دنیا میں کتنی طلاق ہوتی ہے، اور جب اتنی طلاق ہو رہی ہے تو طلاق شدہ عورتوں کی تعداد کتنی ہوگی، یہ بھی قابل غور ہے۔ تو ایک درجہ طلاق شدہ عورتوں کی تعداد کا ہے، آپ جس کا اندازہ شاید مشکل سے لگا پائیں، یعنی انڈیا میں آپ 1000 میں 13 عورتیں طلاق شدہ ہوتی ہیں، تو اب پوری آبادی میں کتنی عورتیں طلاق شدہ ہوں گی۔ دوسرا درجہ یہ بیوہ عورتوں کا نکالیے آپ، بیوہ عورتوں کی تعداد ہمارے ملک میں کتنی ہے یا پوری دنیا میں کتنی ہے۔ بیوہ عورتوں کے بارے میں اگر آپ گفتگو کریں تو شاید آپ لوگ اس بات سے واقف ہوں گے کہ عورتوں کی عمر اوسطاً عمر مرد کی عمر سے زیادہ ہوتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ بیوہ ہو جائے گی 50 سال 55 سال میں، کبھی 45 سال میں، کبھی 40 سال میں۔ دوسری بات یہ ہے کہ وبائی امراض میں سب سے زیادہ مرد مرتے ہیں، جیسے کورونا وائرس وغیرہ جیسی بیماریاں آتی ہیں، فلو وغیرہ آتے ہیں، ان میں مرد زیادہ مرتے ہیں عورتوں کے بالمقابل، کیونکہ عورتوں کا ایمیون سسٹم مردوں سے کہیں زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ ابھی خود جو کورونا وائرس میں جو لوگ مرے ہیں ان میں 2/3 سے زیادہ مرد ہیں۔ تو اب بتائیں، مرد کی تعداد عورتوں کے بالمقابل زیادہ ہے، تو جتنے زیادہ مرد مریں گے اتنی ہی عورتیں بیوہ ہوئی۔ آگے آئیں، دنگوں میں، رائٹس میں سب سے زیادہ مرد مرتے ہیں، عورتیں دنگے میں ہوتی کہاں ہیں؟ دنگوں میں سب سے زیادہ مرد مرتے ہیں۔ ایکسیڈنٹل کیسز جو ہیں ان میں سب سے زیادہ مرد مرتے ہیں، بائک میں آج کل اور زیادہ ہو گیا ہے، بائک میں، کار میں، بس میں، ٹرین میں، فلائٹ میں۔ اور تھوڑا آگے بڑھیے، بارڈرز پہ شہید ہونے والے بھی مرد ہی ہیں۔ تو اب آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہوں گے کہ بیوہ عورتوں کی تعداد کتنی زیادہ ہے۔ اب یہ 2 طبقہ آپ لیجئے، ایک طبقہ ہے ان عورتوں کا جو طلاق شدہ ہیں، اور دوسرا طبقہ ہے ان عورتوں کا جو بیوہ ہیں۔ ان عورتوں کے لیے ہمارے سماج میں کیا سسٹم بنا ہوا ہے؟ ان عورتوں کی زندگی گزارنے کے لیے، ان کا پیٹ پالنے کے لیے، ان کے پاس اگر بچے ہیں تو ان کی بچوں کی پرورش کے لیے ہمارے سماج میں کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ بلکہ اگر کوئی عورت بیوہ ہو جائے تو اس کے گھر والے اسے بوجھ سمجھتے ہیں، سسرال والے نہیں، میکے والے بوجھ سمجھتے ہیں۔
کسی عورت کو طلاق ہو جائے تو اس کے میکے والے پر وہ بوجھ بنی پڑی رہتی ہے، بہت زیادہ ہوتا ہے، تو جب تک اس کے ماں باپ زندہ ہوتے ہیں اس کو دیکھ بھال کرتے ہیں، اس کے بعد کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہوتا۔ تو یہ ایک لمبی تعداد طلاق شدہ عورتوں کی اور بیواؤں کی ہے، ان کا رکھوالا، ان کی پرورش کرنے والا کون ہوگا؟ یہ ایک بڑا سوال۔ ہمارے سماج میں اس کے لیے کوئی سسٹم نہیں ہے، کوئی قانون نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے ان عورتوں کو کوئی سہارا مل سکے، بالکل نہیں۔ کہیں سے کہیں تک ایسا کوئی راستہ نہیں دکھتا کہ ان عورتوں کے لیے کوئی سہارا ملے گا، کوئی سہارا نہیں ہوتا۔ اب نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ بھی دیکھ لیں۔ ٹریفک پر بھیک مانگنے والی عورتیں زیادہ تر بیوہ ہوتی ہیں، جو لوور کلاس سے مڈل کلاس سے تعلق رکھتی ہیں۔ سگنلوں پر بھیک مانگنے والی عورتیں زیادہ تر بیوہ ہوتی ہیں۔ سگنلوں اور ٹریفک پر بھیک مانگنے والے بچے زیادہ تر یتیم ہوتے ہیں۔ یہیں تک نہیں، جسم فروشی کے دھندے میں ایک سروے کے مطابق جسم فروشی کے دھندے میں اتری ہوئی زیادہ تر عورتیں جو مجبوری میں اترتی ہیں وہ بیوہ یا طلاق شدہ ہوتی ہیں۔ اسمگلنگ کے کام میں اترنے والی عورتیں وہ بھی زیادہ تر بیوہ یا طلاق شدہ ہوتی ہے، کیونکہ انہیں پیٹ چلانے کے لیے ان کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے اور آپ کے سماج میں ان کے لیے کوئی جگہ بھی نہیں ہے۔ پھر وہ مجبور ہو کر یا تو جسم فروشی کے دھندے میں اتر جاتی ہے یا پھر بھیک مانگتی ہے، اپنے یتیم بچوں سے بھیک منگواتی ہے، اور آپ ان کے لیے کچھ بھی نہیں کر پاتے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ آپ کے پاس ان کی پرورش کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی طریقہ نہیں ہے۔ آپ کے سماج نے ان کے لیے کوئی طریقہ، کوئی راستہ نہیں بنایا ہے۔ اب وہ مجبوراً ان طریقوں پر، ان راستوں پر اتر رہی ہے۔ اسلام نے انہی کے رائٹس کے لیے، ان کے حق کے لیے یہ قاعدہ جاری کیا ہے کہ ایک مرد ایک وقت میں ایک سے زیادہ بیوی رکھ سکتا ہے، کیونکہ ان بیواؤں اور طلاق شدہ عورتوں سے کوئی کنوارا تو شادی کرے گا نہیں۔ ہمارے ملک میں زیادہ تر جو شادیاں ہوتی ہیں وہ 20 سے 30 سال کے درمیان۔ اب ایک عورت کی طلاق ہوئی 35 سال کی عمر میں، تو 25 سال کا کون لڑکا اس سے شادی کرے گا؟ ایک عورت بیوہ ہو گئی 40 سال کی عمر میں، تو 28 سال کا کون سا لڑکا ہے جو اس سے شادی کرے گا؟ اب شادی کون کر سکتا ہے؟ وہی جو شادی شدہ ہے۔ اب شادی شدہ مرد شادی کرے گا تو آپ کا سماج تو اسے اجازت نہیں دیتا۔ اسلام کے اس قاعدے اور اس قانون کو آپ کا سماج عورتوں کے خلاف بنا کر پیش کرتا ہے۔ یہ ایک ہی راستہ ہے، ان عورتوں کو عزت کی زندگی اور عزت کی روٹی دینے کا ایک ہی راستہ ہے کہ ایک شادی شدہ مرد دوسرے تیسری شادی کرنے کا حق رکھتا ہو، ورنہ ان بیوہ عورتوں اور طلاق شدہ عورتوں کا جو حال ہم دیکھ رہے ہیں یہ آئے دن بڑھتا جائے گا۔ تو اسلام کا یہ قاعدہ تعدد ازواج، یعنی ایک مرد ایک وقت میں ایک سے زیادہ شادی کر سکتا ہے، یہ عورتوں کو حق دلانے کے لیے ہے، نہ کہ عورتوں کا حق ختم کرنے کے لیے۔ آپ سوچیں کہ ایک آدمی اگر دوسری تیسری شادی کرنے لگے گا تو وہ عورتیں جو سڑکوں پر بھیک مانگتی ہیں وہ گھر میں عزت کی روٹی کھائیں گی۔ وہ عورتیں جو جسم فروشی کے دھندے میں اترنے پر مجبور ہے وہ عزت و آبرو کی زندگی گزارے گی۔ لیکن ایسا نہیں ہو رہا ہے۔ آج ہمارے سماج میں اتنا زہر گھول دیا گیا ہے کہ ایک عورت سب کچھ برداشت کر سکتی ہے، سوتن برداشت نہیں کر سکتی۔ لیکن وہی عورت جو آج کسی کی بیوی ہے وہ کسی دوسری بیوہ کو بیوی نہیں بنا سکتی۔ خدا نہ کرے کل وہ بیوہ ہو جائے تو اس کی بھی خواہش یہی ہوتی ہے کہ کاش کوئی میرا ہاتھ تھام لیتا، میرے 2 1 3 بچے ہیں، ان بچوں کے سر پر کوئی شفقت کا ہاتھ پھیر دیتا۔ کسی عورت کی بیٹی بیوہ ہو جائے تو اس عورت کی خواہش ہوتی ہے کاش کوئی شخص اگرچہ شادی شدہ ہی صحیح میری بیٹی کا ہاتھ تھام لیتا۔ کسی کی بہن بیوہ ہو جاتی ہے تو وہ یہ چاہتی ہے کاش کوئی میری بہن کا ہاتھ تھام لیتا۔ لیکن وہی عورت جب بیوی ہوتی ہے تو اپنے شوہر کو اس کی اجازت نہیں دیتی کہ وہ کسی بیوہ یا کسی طلاق شدہ عورت کا ہاتھ تھام لے، کسی یتیم بچے کے سر پہ شفقت کا ہاتھ پھیرے، وہ اس بات کی اجازت نہیں دیتی۔ یا عورتوں کا 2 رخاپن، یہ عورتوں کا 2 چہرہ عورتوں کے لیے خطرناک بن گیا۔ اور یہ 2 رخاپن کس نے دیا؟ اسی مینٹلٹی نے، اسلام مخالف سوچ نے، کہ یہ اسلام نے جو قاعدہ دیا ہے یہ عورتوں کا حق ختم کرتا ہے، نہ کہ عورتوں کو حق دیتا ہے۔ آپ خود غور کر سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، بتائیں کہ اسلام کا یہ قاعدہ عورتوں کے خلاف ہے، عورتوں کی حق تلفی کرتا ہے یا عورتوں کو حق دلاتا ہے۔
اسلام کے جتنے قانون ہیں، میں نے پہلے عرض کر دیا ہے کہ اسلام کے جتنے قانون ہیں، جتنے قاعدے ہیں، وہ سارے قاعدے اور قانون عورتوں کے حق میں ہیں، نہ کہ عورتوں کے خلاف۔ دنیا کے بہت سے ایسے ممالک ہیں، کنٹریز ہیں، کہ جن ممالک میں عورتوں کی تعداد مردوں سے زیادہ ہے۔ یورپ کو لے لیجیے آپ، یورپ میں مرد اور عورت میں 2% کا فاصلہ ہے، 49% مرد ہیں، 51% لیڈیز ہیں، یعنی 49% مرد، 51% عورتیں ہیں۔ یہ 2% کا فاصلہ آپ کو کم اگر لگتا ہو تو میں آپ کو اس کی عدد بتا دوں۔ یورپ میں مردوں کی تعداد 218 ملین ہے، یورپ میں مردوں کی تعداد 218 ملین ہے اور عورتوں کی تعداد 229 ملین، یعنی 11 ملین کا فاصلہ۔ 11 ملین عورتیں وہ ہیں جن کے مقابلے میں کوئی مرد نہیں۔ اگر وہاں کا ہر مرد ایک عورت سے شادی کر لے تو 11 ملین عورتیں وہ بچ جائیں گی جن سے کوئی شادی نہیں کرے گا۔ پھر وہ کیا کریں گی؟ جنسی خواہشات سے مجبور ہو کر خود کو پبلک پراپرٹی بنا کر رکھ دیں گی، جو آج یورپ میں عام ہے۔ تو یورپ میں بے حیائی عام ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ یورپ ہی اس مسئلے کو زیادہ اٹھاتا ہے کہ اسلام عورتوں کے خلاف یہ قاعدہ بیان کرتا ہے، یہ قانون ہے۔ آج یورپ کا حال دیکھ لیں آپ۔ لیکن اگر وہی یورپ میں یہ قاعدہ ہوتا کہ ایک مرد ایک ساتھ 1 2 3 4 تک عورت رکھ سکتا ہے، تو یہ جو 11 ملین عورت ہیں ان کو بھی مکان مل گیا ہوتا، انہیں بھی عزت کی زندگی مل گئی ہوتی، انہیں بھی عزت کا گھر مل گیا ہوتا، لیکن ویسا نہیں ہوتا ہے۔ آپ اسلامک کنٹریز کو دیکھیں، جو اسلامی ممالک ہیں جہاں پہ اسلامی سسٹم لاگو ہے، گلف کنٹریز، سعودیہ وغیرہ، وہاں پہ ایک مرد کا 2-3 عورت رکھنا عیب نہیں ہے، تو وہاں آپ کو ٹریفک پر بھیک مانگتی ہوئی کوئی بیوہ نظر نہیں آئے گی، وہاں آپ کو سگنل پہ کھڑا ہوا کوئی یتیم بچہ نہیں دکھے گا۔ صرف اس لیے نہیں کہ وہ امیر ملک ہے، اس لیے بھی کہ وہاں پہ عورتوں کو سہارا دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی عورت بیوہ ہو گئی تو 2-4-10 مہینے میں اس کی شادی بھی ہو جاتی ہے۔ ہمارے یہاں کوئی عورت بیوہ ہو گئی تو زندگی بھر اس کی شادی کی امید ختم ہو جاتی ہے۔ وہ 1% بھی وہ عورتیں نہیں ہیں جو بیوہ ہوں اور اس کی شادی ہو جائے۔ وہ بڑے گھرانے کی عورتیں، بہت خوبصورت عورتیں ہوتی ہیں جن کی دولت کی لالچ میں کوئی اس سے شادی کر لیتا ہے، لیکن یہ بہت کم ہے، اسے آپ 1% بھی نہیں کہہ سکتے۔ وہ عورتیں جن کی شادی ہوتی ہی نہیں، وہ 99% ہے، جن کا کوئی رکھوالا نہیں ہے، جنہیں کوئی دیکھنے والا نہیں۔ تو اسلام کے قاعدے اور قانون کے خلاف انگشت نمائی کرنے سے پہلے ہر شخص کو اسلام کا قاعدہ پڑھنا چاہیے، اسلام کو پڑھنا چاہیے۔ میں اب اس آیت کی طرف آتا ہوں جس آیت میں ایک مرد کو 4 تک بیوی رکھنے کی اجازت دی گئی۔ قرآن کریم سورہ نساء آیت نمبر 3، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً۔ اگر تم یتیم لڑکیوں کے بارے میں انصاف نہ کر پانے کا خوف رکھو تو دوسری عورتوں میں سے 2-2 3-3 4-4 جو تمہیں پسند آئیں ان سے نکاح کرو۔ اگر ان میں بھی تم انصاف نہ کر پانے کا خوف رکھتے ہو تو صرف ایک عورت سے نکاح کرو۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ اس آیت کا پس منظر اور تھیم میں آپ کو بتاؤں، قرآن میں احکام والی جتنی آیتیں ہیں ان میں سے بیشتر آیتیں وہ ہیں جن کا کچھ نہ کچھ ریزن رہا ہے، جس کے کچھ نہ کچھ تھیمز رہے ہیں۔ عموماً اس آیت مبارکہ کے بارے میں مختلف تفسیریں ملتی ہیں۔ ایک مشہور تفسیر یہ ہے کہ مدینہ میں حضور مکہ سے جب مدینہ ہجرت کر کے گئے، مدینہ جو کہ عرب کا بڑا مشہور شہر ہے، مدینہ میں یہ معمول تھا شروع میں، چونکہ اسلام لانے سے پہلے جب لوگ اسلام نہیں لائے تھے تب یہ معمول تھا کہ اگر کسی کے رشتہ دار میں کوئی بچی یتیم ہو جاتی، لڑکی یتیم ہو جاتی اور وہ مالدار ہوتی، اس کے باپ نے مال دولت چھوڑی ہوتی، تو وہ اس لڑکی کو اٹھا لاتا، اپنے گھر میں اس کی پرورش کرتا،
اور جب وہ شادی کے لائق ہوتی تو اس سے خود شادی کرتا تھا اور اس کی پوری دولت اپنے پاس رکھ لیتا، اور پھر اس کے بعد اس پر ظلم کرتا، اور اس کے بعد دوسری تیسری چوتھی 10 15 15 20 40 50 بیویاں رکھنے کا رواج تھا، اس وقت لوگ رکھتے تھے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے قرآن کریم میں حکم ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِن خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ، اے لوگوں اگر تمہیں اس بات کا خوف ہو کہ یتیم لڑکیوں میں تم انصاف نہ کر سکو، جن یتیم لڑکیوں کو تم پالتے ہو اور پھر شادی کر لیتے ہو، ان کی دولت رکھ لیتے ہو اور ان پر ظلم کرتے ہو، تو اگر تمہیں خوف ہے کہ ان سے انصاف نہیں کر سکتے تو ان سے شادی نہ کرو، ان کی شادی کہیں اور کراؤ۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، اور دوسری عورتوں سے شادی کرو جو تمہیں پسند آئے، 2 2 3 3 4 4۔ یہ 4 کی حد جو بتائی گئی یہ کثرت کے لیے نہیں، قلت کے لیے، زیادہ کرنے کے لیے نہیں، بلکہ کم کرنے کے لیے ہے، کیونکہ وہاں پہ ایک آدمی 10 بیویاں رکھتا تھا، 20 25 30 بیویاں رکھتا تھا، جیسا کہ احادیث میں موجود ہے، تفسیروں میں ملتا ہے۔ تو اس 20 25 30 یا 10 کی تعداد کو 4 پہ گھیر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم 4 تک شادی کرو، آگے فرماتا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدًا، اگر تم ان 4 میں بھی انصاف نہیں کر سکتے تو صرف ایک نکاح کرو۔ ان 4 کے درمیان اگر انصاف نہیں کر سکتے تو ایک نکاح کرو۔ تو یہ اس آیت کا تھیم ہے کہ وہ یتیم لڑکیوں سے شادی کرتے تھے، ان کی دولت ہڑپ لیتے تھے، پھر ان پر ظلم کرتے تھے۔ ایک آدمی 25 25 30 30 شادیاں کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے قاعدہ بتایا۔ اسے بخاری شریف میں اسی مفہوم کی حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، بخاری شریف حدیث نمبر 2494، مسلم شریف حدیث نمبر 3018، ابو داؤد شریف حدیث نمبر 2068، سنن نسائی شریف حدیث نمبر 3346۔ اسی مفہوم کی حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم 4 کرو، اس کا یہ مطلب نہیں کہ زیادہ کم کرو، 10 سے کم 4 کرو، اور 4 بھی تب کرو جب ان کے درمیان انصاف کر سکتے ہو۔ اگر انصاف نہیں کر سکتے تو بس ایک کرو، اور ایک کا بھی خرچ نہیں اٹھا سکتے تو وہ بھی مت کرو، شریعت کہتی ہے۔ تو اب بتائیں کہاں سے عورتوں پر ظلم ہو رہا ہے؟ جو عورتیں یہ سوچتی ہیں کہ دوسری شادی میرا شوہر کرے گا، مجھ پر ظلم کرے گا، تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ شوہر شریعت ایسے مرد کو دوسری شادی کی اجازت ہی نہیں دے گی جو اپنی عورتوں کے درمیان انصاف نہ کر سکے۔ اور انصاف 3 چیزوں کا ذکر ملتا ہے انصاف کرنے میں، ایک وقت دینا، دوسرا کھانا پینا دینا، اور تیسرا اس کے جتنے اخراجات ہیں ان تمام میں سب میں برابری۔ اگر کسی نے فرض کریں 4 بیوی رکھی ہے تو 4 بیوی کو برابر وقت دے، 4 بیوی کا کھانا پینا برابر ہو، اور 4 بیوی کے کپڑے وغیرہ دوسری ضروریات برابر پوری کرے، تب وہ 4 نکاح کر سکتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فواحدہ، اگر تم ان میں انصاف نہیں کر سکتے، خوف رکھتے ہو، تو صرف ایک نکاح کرو۔ تو اسلامی قاعدہ، اسلامی قانون کوئی بھی عورت کے خلاف ہرگز نہیں ہے، یہ ایک افواہ ہے، اسلام مخالف ہوائیں ہیں جو چل رہی ہیں، اور عورتوں کو ورغلایا جاتا ہے کہ اسلام عورتوں کے خلاف ہے۔ ہرگز خلاف نہیں۔ اسلام تو یہ چاہتا ہے کہ جس سے بھی آپ کا تعلق ہو، مرد کا تعلق عورت سے یا عورت کا تعلق مرد سے، وہ جائز ہو، ناجائز نہ ہو۔ جب کوئی مرد کسی عورت سے جنسی تعلق بنائے گا تو اسلام کا قاعدہ یہ ہے کہ اس جنسی تعلق کے نتیجے میں جو بچہ پیدا ہوگا اس کی پرورش کا ذمہ دار بھی وہی مرد ہوگا۔ جس عورت سے جنسی تعلق بنائے گا اس عورت کے سارے اخراجات، ضروری اخراجات اس مرد کے ذمے ہوں گے، وہ اٹھائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ بھی عیاشی کیا اور نکل کر چلا گیا، جو ماحول آج بنا ہوا، اور نتیجہ دیکھیے گٹر میں کہیں نوزائیدہ 1 دن کا پیدا ہوا بچہ پھینکا ہوا ملتا ہے، کہیں ڈسٹ بن میں 1 دن کا 2 دن کا پیدا ہوا بچہ پھینکا ہوا ملتا ہے، کہیں سڑکوں پر، کہیں ریل کی پٹریوں پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج ناجائز سمبندوں کو بڑھایا جا رہا ہے، جائز سمبندوں کے خلاف آواز اٹھائی جا رہی ہے۔ ایک بیوہ عورت سے ایک آدمی ناجائز تعلق بنا رہا ہے، بنا سکتا ہے، بری بات نہیں ہے آپ کے سماج میں،
لیکن جائز طور پر اس سے شادی نہیں کر سکتا۔ اب ناجائز سنبندھ بنائے گا، جو بچہ ٹھہرے گا تو وہ عورت اس بچے کو کیسے اپنائے گی؟ کیونکہ سماج نہیں اپنائے گا اسے، سماج تو اسے نہیں اپنا رہا ہے کیونکہ وہ بیوہ ہے۔ بہت سی جگہوں میں آج بھی بیوہ عورتوں کو منحوس کہا جاتا ہے، سماج اسے نہیں اپنا رہا ہے، تو اس کے ناجائز بچے کو، جس کو ناجائز کہتے ہیں، اس بچے کو کیسے اپنائے گا؟ مجبوری میں اس بچے کو وہ گٹر میں ڈال کر آتی ہے، مجبوری میں اس بچے کو ریل کی پٹری پر پھینک کر آتی ہے۔ اسلام ان چیزوں کے خلاف ہے۔ اسلام ان چیزوں کو ختم کرنے کے لیے اسلام نے یہ قاعدہ دیا ہے کہ ایک مرد دوسری تیسری شادی کر سکتا ہے تاکہ بیوہ عورتوں کو ایسی زندگی نہ گزارنی پڑے، بیوہ عورتیں اس طرح کی زندگی گزارنے پر مجبور نہ ہو۔ لہٰذا کوئی یہ نہ سوچے اور کوئی یہ نہ بولے کہ اسلام عورتوں کے حقوق کا مخالف ہے یا عورتوں کی حق تلفی کرتا ہے، ہرگز نہیں۔ اسلام کو پڑھیے، آپ کو پتہ چلے گا کہ اسلام کے جتنے قانون ہیں وہ سارے قانون میں عورت اور مرد ان سب کو ان کے حساب سے پورا کا پورا حق ملتا ہے۔ اسلام خواتین مخالف نہیں ہے بلکہ عورتوں کو حق دلانے والا مذہب ہے۔ تو یہ جو تعدد ازواج کا قانون ہے، میں سمجھتا ہوں آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ عورتوں کو حق دلانے کے لیے ہے یا عورتوں کا حق ختم کرنے کے لیے۔ یہ بات آپ ہمیشہ یاد رکھیے گا، تعدد ازواج یعنی ایک ساتھ کئی شادی، ایک مرد کئی بیوی رکھ سکتا ہے، اس کے پردے میں بہت سی حکمتیں چھپی ہوئی ہیں، بہت سی حکمتیں پنہاں ہیں اس میں۔ یہ اور بات ہے کہ وہ حکمتیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی کیونکہ ہم سمجھنا نہیں چاہتے۔ اسلام کو سمجھیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ جب ایک مرد کئی شادی کرنے لگے گا، کئی بیویاں رکھنے لگے گا تو بیواؤں کو اچھی زندگی ملے گی، طلاق شدہ عورتوں کو اچھی زندگی ملے گی، یتیم بچوں کو اچھی زندگی ملے گی، یہ جسم فروشی وغیرہ کے جو مجبوری کے دھندے ہیں یہ بند ہو جائیں گے، ایک اچھا سماج پیدا ہوگا، اچھی فیملیاں ترتیب پائیں گی، ہم ایک اچھا کلچر پائیں گے اگر اسلام کے ان طریقوں پر اپنائیں۔ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ پانی کا ایک کنواں ہے اور اس کنویں پر ایک آدمی قبضہ جمائے بیٹھا ہے اور پورا محلہ پیاسا مر رہا ہو۔ آج تو وہی کیفیت ہو گئی ہے، ایک عورت ہر چیز برداشت کرے گی، ایک یہ بات برداشت نہیں کر سکتی کہ اس کا شوہر دوسری شادی کر لے۔ بھلے 10 20 50 عورتیں بیوائیں ہیں جن کو اگر مردوں کا سہارا ملنے لگے تو ان کی زندگی اچھی ہو جاتی، ان کی زندگی برباد ہو جائے، عورتوں کو اس کی پرواہ نہیں۔ عورتوں کو اس کی پرواہ تب ہوتی ہے جب وہ خود بیوہ ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اسلام کے اس قاعدے کو سمجھیں۔ اسلام کے خلاف جو لوگ آواز اٹھاتے ہیں وہ ان باتوں پر غور کریں کہ یہ حکمتیں کتنی بڑی ہیں۔ ایک آدمی اگر کئی شادی کرنے لگے گا تو کتنے گھر آباد ہونے لگیں گے، کتنے یتیم بچوں کو سہارا ملنے لگے گا۔ لہٰذا اسلام کے قاعدوں کو، اسلام کے قانونوں کو تنقید کا نشانہ بنانے سے پہلے اسے بغور پڑھیں، سمجھیں، غور کریں، ان پر، ان کی حکمتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ آپ کو زندگی میں کبھی یہ موقع نہیں ملے گا کہ اسلام کے کسی قانون پر آپ کسی طرح کی تنقید کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔